اهدنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ. ایک بار پھر مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں ہیں اور سلسلہ رسول عربی کی اب ریکارڈنگ ہے، اور آج اللہ کی رحمت سے چوتھا سلسلہ ہے. اور آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ نے. میں بھی جب سلسلے کی تیاری کر رہا تھا تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو نبی پاک کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ اسلام کے ابتدائی دنوں میں حالات ہوئے. یعنی وہی نبی پاک 40 سال کی عمر تک صادق و امین کے نام سے مشہور ہیں اور ہر طرف آپ کی شہرت ہے، اور جیسے ہی اللہ کا پیغام آپ نے دیا تو وہی محبت کرنے والے، وہی عزت کرنے والے دشمن بن گئے. آپ کو کتنا ستایا گیا، کتنے پھپتیاں کسی گئیں، راستے بلاک کیے گئے، تنگ کیا گیا، مارا گیا صحابہ کرام کو. اور پڑھتے تو عقل حیران ہو جاتی ہے، مگر کیا جذبہ تھا. میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ ابو طالب کے پاس سرداران قریش آئے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو یا تو راستے سے ہٹ جاؤ، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں اور پھر تلواریں اٹھیں گی. تو ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اب تو قریش کے سردار میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے بوڑھے جسم پر، میرے سفید بالوں پر رحم کرو. تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ اگر عرب کے لوگ میرے دائیں ہاتھ پر ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں دعوت اسلام سے باز نہ ہوں. وہ جذبہ تھا، وہ جس کو کہنا کہ قدموں میں وہ زبردست استقامت تھی کہ پھر تکلیف ضرور آئی، مگر آج اسلام کو عروج کیسا ملا ہے کہ دنیا میں اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں، میرے آقا کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. کسی کا گلا گھوٹا گیا، کسی کو تپتی کر بٹھایا گیا، کسی کی پیٹھ جلائی گئی، کسی کو پانی میں ڈبکیاں دی گئی. آپ پڑھیں تو مطلب تھوڑی دیر کے لیے بندہ گمسم ہو جاتا ہے کہ آج تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، پہلی آواز ہم نے اذان کی سنی، اور کتنا آسانی سے ہمیں اسلام ملا ہے. مگر احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے وہ سب یاد ہونا چاہیے. بلکہ میں ایک اور بات بھی کہوں گا ناظرین سے کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں. اگر یہ باتیں ہم بچوں کو نہیں بتائیں گے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کیسے پھیلا. وہ تو نارمل سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک بڑی آسانی سے پاکستان میں رہتے ہیں، اسلامی مملکت ہے، لیکن یہ پیچھے کی داستانیں پتہ ہوں گی تو پتہ چلے گا نا. میں ایک بار کیلکولیشن کر رہا تھا کہ 40ویں صحابی تھے حضرت عمر فاروق، 40ویں مسلمان بنے، یعنی صرف 40. اور مدینہ شریف جب ہجرت ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ اسلام شروع ہوئے اعلان نبوت کے 13ویں سال نبی پاک مدینہ شریف جاتے ہیں. ودن 13 ایئرز کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا 13 سال نبی پاک نے محنت کی، اور 13 سالوں کے اندر اگر ایک موٹا حساب پکڑ لیں تو 200 مسلمان ہوئے تھے. کیونکہ جب بدر کا واقعہ ہوا تو اس وقت تو 313 تھے، تو 313 ہی تقریباً 200-250 ہوئے ہوں گے جب مسلمان مکے سے مدینے گئے، پھر 313 ہوئے. اس کے بعد جو ہے وہ احد کا مارکہ ہوتا ہے. پھر اللہ نے کیسا عروج دیا کہ جب فتح مکہ ہوئی 8 سنہ ہجری میں، یعنی 2 سنہ ہجری میں بدر ہوتا ہے، 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. ودن 6 ایئر وہ 313 سے 10,000 ہو جاتے ہیں. 10,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر نبی پاک فتح مکہ کے وقت آئے تھے. اچھا پھر اسپیڈ دیکھیں کہ 8 سنہ ہجری کو 10,000 ہیں، 9 سنہ ہجری میں جب ماشاءاللہ حجۃ الوداع کا موقع ہوتا ہے، پہلا حج نبی پاک اپنا آخری حج فرماتے ہیں. ایک ہی حج میرے آقا نے فرمایا اسلام اعلان نبوت کے بعد. تو اب 1,24,000 صحابہ ہیں. لک ایٹ دا اسپیڈ. اور سبحان اللہ 1,24,000 کے بعد آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں. تو یہ شروع کے کام بڑے مشکل تھے، بڑی تکلیفیں تھیں. وہ 13 سال کیسے گزرے، نبی پاک کو اپنا شہر بھی چھوڑنا پڑا. تو انشاءاللہ ان میں سے کچھ واقعات آج ہم ریکارڈ کریں گے. باتیں تو افسردہ کر دینے والی ہیں، لیکن پتہ تو چلے نا کہ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی. اللہ کرے کہ ہم اس احسان کو نہ بھولیں، شکر گزار رہیں نبی پاک کا، صحابہ کرام کا. اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو بھی ہمت دے، ہم بھی اللہ کرے دین کی کوئی خدمت کر جائیں. ہماری زبان میں اللہ تاثیر بھی دے، ہمیں ہمت بھی دے، ہمیں اخلاص بھی دے. آج ماشاءاللہ بڑا بزی ڈے گزرا اللہ کی رحمت سے. رات لائیو سلسلہ تھا، امید ہے آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا تو ہمارے پیج پر بھی ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی آ چکا ہے. آج فیضان رضا جو ہماری ٹرانسمیشن تھی اس میں اشفاق بھائی کے ساتھ مجھے شرکت کا موقع ملا، اور ٹاپک تھا عشق و محبت اعلیٰ حضرت. اور اس میں ہم نے بریلی شریف حاضری کے مناظر، ماریرہ شریف حاضری کے مناظر بھی دکھائے. ضرور دیکھیے گا، اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا. اور پھر اس کے بعد امیر والدہ اور والد کے قبر پر بھی حاضری ہوئی ماشاءاللہ کچھ نعت خوانی کرنے کا، کیونکہ ایک ہفتہ پورا ہو گیا. پیر کی رات ہی
والد صاحب کی تدفین ہوئی تھی تو ہم بھائیوں نے سوچا کہ آج ابو کو جا کر پھر کچھ کلام پاک سنائیں اور نعتیں سنائیں. کیسا ہماری فکر کرتے تھے ہمارے والدین. اب اولاد اللہ کرے کہ والدین کی بھی فکر کرے اور ایصال ثواب کریں. پھر الحمدللہ اب واپس آیا ہوں تو اسٹوڈیو میں ہوں. اب کہتے ہیں نا زیادہ مدنی کام کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اب امی ابو کو ثواب بھی تو پہنچانا ہے نا. تو اس نیت سے مدنی کام ہم کریں کہ اس نیت سے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں کہ روزانہ ہی انہیں ثواب ملتا رہے اور ان کی روح خوش ہو, قبر میں سکون ملے. دعا کیجیے گا اللہ پاک اخلاص بھی دے اور برکت عطا فرمائے. اب ہم ریکارڈنگ شروع کرنے لگے. میں نے آج آپ کو ایک سمری ٹاپک کی دے دی ہے, مگر ان باتوں کو یاد رکھیے گا. پڑھیے نبی پاک کی سیرت کو تاکہ پتہ چلے اسلام کتنی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ